السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران میں ایک جوان خوبصورت بادشاہ تھا۔ اس کا نام مایار تھا۔ وہ بڑا نیک اور رحم دل تھا، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بے حد خوش تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں ایک بوڑھا آدمی کو دیکھا۔ بوڑھے آدمی نے اس سے کہا، دیکھو، اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو تو پورے 1 سال کے لیے اپنا تخت و تاج چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، اور اس طرح سے جاؤ کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ سادہ فقیرانہ لباس پہنو اور خالی ہاتھ جاؤ۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے پھر سے یہی خواب دیکھا، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ خوابوں کو سچ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ تخت و تاج اور شاہی خزانہ چھوڑ کر چلا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ سلطنت کا کام کس کے سپرد کر کے جائے۔ بادشاہ کے 2 وزیر تھے، ان میں ایک کا نام خرم تھا۔ یہ وزیر بڑا دانا اور سلطنت اور حکومت کے کاموں کو خوب سمجھتا تھا۔ بادشاہ کو ہمیشہ نیک مشورے دیا کرتا تھا۔ اگر کسی وقت بادشاہ کا کوئی غلط کام ہو جاتا تو اسے فوراً روک دیتا تھا۔ دوسرا وزیر بڑا خوش آمدید تھا، اس کا کام بادشاہ کی تعریفیں ہی کرنا تھا۔ بادشاہ دل میں اس وزیر کو زیادہ مخلص اور خیر خواہ سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس خوش آمدید وزیر کو اپنی جگہ پر تخت پر بٹھا دے، لیکن رات کو اس بوڑھے بزرگ آدمی نے خواب میں آ کر بادشاہ سے کہا، تم خرم کو اپنا جانشین بناؤ۔ بادشاہ کو 4 ہونا 4 یہی کرنا پڑا۔ خرم کو بلا کر ساری بات سنا دی اور سلطنت کا کام اس کے سپرد کر کے چلا گیا۔ تھوڑے دن تو وہ اپنے ہی دیس میں پھرتا رہا اور ایک لکڑہارے کے ساتھ مل کر لکڑیاں کاٹتا اور اپنا پیٹ پالتا رہا۔ آخر اس نے سوچا کہ اپنے ملک میں رہنا اچھا نہیں، اسے اور جگہ جانا چاہیے۔ وہ اپنے وطن سے باہر نکل گیا اور 8 مہینے تک دیس پردیس پھرتا رہا۔ آخر وہ ایک ایسی سلطنت میں پہنچا جو اسے بہت پسند آئی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ باقی 4 مہینے وہیں گزار دے۔ ایک دن صبح کو جب وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک نکارچی نکارہ بجا کر سب نوجوانوں کو شہر کے بڑے میدان کی طرف بلا رہا ہے۔ مایار بادشاہ نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، بھائیو، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں اتنی عوام کا ہجوم کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارے شہر کے امیر کی 4 لڑکیاں ہیں، چاروں بڑے خوبصورت ہیں، وہ آج یہاں آئیں گی اور ان نوجوانوں میں سے اپنا اپنا شوہر چن لیں گی۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ چاروں شہزادیاں زرق برق لباس پہنے میدان میں نکل آئی۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سنہری گیند تھی جس پر شہزادی کا نام لکھا ہوا تھا۔ چاروں نے ادھر ادھر گھومنا شروع کیا۔ اپنی اپنی پسند کے شوہر کا انتخاب کرنے کے لیے بڑی لڑکی نے اپنی گیند وزیر کے بیٹے کی طرف پھینک دی، دوسری شہزادی نے ایک دولت مند سوداگر کے لڑکی کی طرف اور تیسری شہزادی نے سرکاری خزانچی کے بیٹے کی طرف اپنی گیند پھینک دی۔ چوتھی شہزادی جو سب سے چھوٹی تھی بڑی عقل مند تھی، اس نے نہ دولت کی پرواہ کی نہ ظاہری شکل و صورت کی۔ اس نے اٹھا کر اپنی گیند ایک میلے کچیلے نوجوان کی جھولی میں ڈال دی۔ لوگ دوڑ کر ادھر گئے کہ آخر یہ کون ہے جسے شہزادی نے پسند کیا ہے؟ وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی ہے، اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے۔ یہ وہی پردیسی بادشاہ مایار تھا۔ شہر کا امیر اپنی پہلی 3 بیٹیوں سے بہت خوش تھا، لیکن اسے اپنی چوتھی بیٹی کا چناؤ بالکل بھی پسند نہ آیا۔ مگر چوتھی شہزادی مایار کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ جو بھی کما کر لاتا وہ اسے بھی بڑی نعمت سمجھ کر خوشی خوشی دن گزارتی۔ ایک دن مایار جنگل میں ایک درخت کی شاخ کاٹنے لگا تو اسے وہاں پرندوں کا ایک گھونسلہ نظر آیا۔ اس نے سوچا اس شاخ کو کاٹنا ٹھیک نہیں۔ وہ آگے جانا ہی چاہتا تھا کہ گھونسلے میں سے ایک سونے کی انگوٹھی دھڑام سے نیچے آ گری۔ مایار نے اسے اٹھا لیا اور صاف کرنے لگا۔ انگوٹھی چمکتے ہی بولی، دیکھو، تم نے پرندوں کے گھونسلوں کو بچا لیا۔ اب جو کام کہو گے وہ میں کروں گی۔ مایار نے یہ باتیں سن لی، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ مایار کے جتنے ہمسلم تھے سب بڑے بڑے جشن مناتے تھے۔ ایک دن مایار کو خیال آیا
मैं भी क्यों ना जश्न मनाऊं। उसने अपनी बीवी को किसी बहाने बाहर भेजा और फिर अंगूठी से कहा, लो अब मेरे लिए आलीशान महल लाओ और इसमें तरह तरह के लजीज खाने चुन दो। ये कहना ही था कि आन के आन सारा नक्शा बदल गया। मायार की बीवी ये सब देखकर दंग रह गई। मायार ने मुंह पर उंगली रखकर कहा, खामोश। शहर का अमीर और उसकी लड़कियां और उनके शोहर सब ये ठाट बाट देखकर हैरान थे और मायार का सलीका और इंतजाम देखकर सब इशिश करने लगे। वो सब सोचते थे कि तमाम खूबियां गवार आदमी में कैसे आ गई। उन्हें क्या मालूम था कि ये मायार लकड़हारा नहीं, बादशाह है। ये राज तो उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया था। इत्तेफाक से शहर के अमीर को इत्तला मिली कि एक हमसाए मुल्क का बादशाह मेहमान बनकर उनके देश में आया है। अमीर ने सोचा कि उसकी मेहमानदारी के लिए मायार से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। बादशाह ने मायार को बुलाकर ये काम उसके सुपुर्द किया। मायार ने बाखुशी उसे मंजूर कर लिया। मेहमान बादशाह तशरीफ लाए। मायार ने बढ़कर इस्तकबाल किया, लेकिन मेहमान बादशाह की नज़र जो ही मायार पर पड़ी, उसने फौरन उसके कदम चूम लिए। ये मेहमान बादशाह दरअसल खुर्रम था, उसका वजीर। शहर का अमीर और उसके वजीर सब वहाँ मौजूद थे। मायार का राज सब पर खुल गया। शहर का अमीर भी आगे बढ़कर आदाब बजा लाया। मायार की बीवी की खुशी की तो इंतहा ही न थी। अब सफर का साल भी गुजर चुका था। मायार बड़े ठाठ से अपने वजीर खुर्रम के साथ अपने देश को वापस लौटा और चलती दफा अंगूठी अपने ससुर शहर के अमीर को बतौर तोहफा दे गया। उसे अपने तख्त पर बैठे हुए चंद ही रोज हुए थे कि एक कासिद वही अंगूठी लेकर हाजिर हुआ और आदाब बजा लाकर कहने लगा, हुजूर, हमारे शहर के अमीर ने ये अंगूठी शुक्रिया के साथ वापस कर दी है, क्योंकि ये अंगूठी गुमसुम रहती है, उसका कहना नहीं मानती। ये आप ही को मुबारक हो। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।